أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيس. رواه البخاري في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. یہ پرفتن دور ہے. جس دور کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر پیشین گوئیاں فرمائی تھی. قرب قیامت فتنے ہیں اور فتنے بھی طرح طرح کے ہیں، اور ان فتنوں کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز انسان کا ایمان ہے کہ ایک بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے. آج بن جائے یا آنے والے 10 سالوں میں ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت جن ملاحم کا، جن جنگوں کا ذکر کیا تھا اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا تھا، وہ حالات اور وہ واقعات پیدا ہو رہے ہیں. اور اس دور کے بارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم کو اٹھا نہ لیا جائے. دین کے علم کو، شریعت کے علم کو قبض کر لیا جائے گا.
اور دوسری حدیث میں آپ نے وضاحت فرمائی تھی کہ دین کے علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، کہ اللہ علماء کو فوت کر دے۔ اہل علم، شریعت کے علم والے لوگ، قرآن و سنت کے علم والے لوگ فوت ہو جائیں گے۔ تو جب دین والے لوگ جن کو اللہ نے دین کا علم دیا، قرآن و حدیث کا علم دیا، وہ فوت ہو جائیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام، اپنے رہنما اور اپنے مفتی بنا لیں گے، بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ وَتُكْسَرَ الزَّلَازِلُ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ قیامت سے پہلے کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کسی نہ کسی علاقے میں زلزلے آتے ہیں، تو یہ بھی قرب قیامت اور قیامت کی علامات ہیں۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ جو ہے وقت قریب ہو جائے گا، بے برکتی پیدا ہو جائے گی، وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں گزر جائے گی، وقت کے اندر جو ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی، جلدی جلدی دن رات، جلدی جلدی پورا دن گزر جائے گا، ہفتہ گزر جائے گا، مہینہ گزر جائے گا، حتیٰ کہ سال کے گزرنے میں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آج وہ وقت کی بے برکتی بھی موجود ہے، عمریں گزر رہی ہیں، سال گزر رہے ہیں، مہینے اور ہفتے گزر رہے ہیں، اور اتنی جلدی گزر رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ قریب ہو چکا ہے۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، طرح طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں۔ تو فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، مال میں فتنہ ہے، انسان کی جان میں فتنہ ہے، انسان کے گھروں میں فتنے ہیں، انسان کی اولادوں میں فتنے ہیں، اس کے کاروبار میں فتنے ہیں، اس کے ایمان میں فتنے ہیں، طرح طرح کے فتنے انسان کے اوپر غالب آئے ہوئے ہیں، اور آئے روز وہ طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہوا نظر آتا ہے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ پوچھا گیا یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قتل و قتلان، کثرت کے ساتھ لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ بھی قرب قیامت جو علامت ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر قتل کیا جانا، پھر قتل بھی ایسے لوگوں کا کیا جانا جن کے ساتھ خونی رشتے ہیں۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اولاد نے والدین کو قتل کر دیا، بیٹے نے کسی بات پر ناراضگی کی وجہ سے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ یہ سارے آئے روز آپ دیکھتے ہیں اخبارات اور خبروں کے اندر، یہ چیزیں عام ہیں۔ یکثر الحرج، قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ حتیٰ یکثر فیکم المال، اتنی کثرت ہوگی کہ مال بہہ جائے گا، مال کی کثرت ہوگی، مال بہنے لگے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ان حالات میں، ایسے دور میں انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ہر صورت میں اسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ظاہری طور پر ایمان کی حفاظت کے لیے اس کا کاروبار داؤ پہ لگتا ہے، لگ جائے، اس کے رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ جائیں، اس کی دوستیاں اور اس کے یارانے ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ظاہری طور پر دنیاوی مفاد اور دنیاوی اس کے نقصانات ختم ہوتے ہیں تو ختم ہو جائیں، لیکن اس کا ایمان بچا رہے۔ اگر ایمان بچا رہے گا تو وہ بندہ فتنوں سے
سلامتی پا کر امن پا کر کامیاب ہو جائے، ورنہ یہ فتنوں کا دور اور جنگوں کا دور ہے، ملاحم کا دور ہے۔ جس طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب، تم جزیرہ عرب کے اندر جنگ کرو گے، غزوہ کرو گے، فَيَفْتَحُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جزیرہ عرب کو تمہارے لیے فتح کر دے، تمہیں فتح مل جائے گی، جزیرہ عرب تمہارے مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا۔ ثم فارس فَيَفْتَحُ اللَّهُ، پھر تم فارس کے خلاف جہاد کرو گے، جنگ کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا، تمہارا غلبہ ہو جائے گا، فارس بھی مفتوح ہو جائے گا اور تم فاتح ہو جاؤ گے۔ ثم تغزون الروم، پھر تم روم کے خلاف جہاد کرو گے، فارس اور روم کے خلاف جہاد کرو گے، ایرانیوں کے خلاف بھی جہاد کرو گے، وہ بھی علاقہ فتح ہو جائے گا، اللہ تمہیں فتح دے دے۔ ثم تغزون الدجال، پھر آخر پر، سب سے آخر پر تم دجال کے خلاف جہاد کرو گے، جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے خلاف بھی فتح دے گا، اور دجال اور اس کے ساتھی اور یہودی وہ مفتوح ہو جائیں گے، وہ شکست خوردہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے خلاف فتح نصیب فرمائے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے لیے میرے بھائیوں شرط کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ غلبے اور فتوحات تمہاری ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ غلبے، یہ فتوحات اللہ تمہیں نصیب فرمائے گا، اگر تمہارا ایمان سلامت رہے گا، ایمان کی حفاظت کرتے رہو گے، عقیدہ توحید کی حفاظت ہوگی، تم لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد پر اللہ کے راستے پہ لڑنے والے ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہوگے تو اللہ تمہیں غلبہ دے گا۔ پھر سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، عمران بیت المقدس خراب یسر، بیت المقدس کی آبادی جو ہے، بیت المقدس کو آباد کیا جانا، وہ مدینے کی خرابی سے ہوگی، کہ جب بیت المقدس آباد ہوگا، سرسبز اور شاداب ہو جائے گا، مسلمان وہاں غلبہ حاصل کر لیں گے تو مدینہ ویران ہو جائے گا۔ وخروج الملحمہ، وخراب یثرب، اور مدینے کی ویرانی جو ہوگی وہ جنگوں کی وجہ سے ہوگی، کہ مسلمان عیسائیوں سے جنگ کریں گے، رومیوں سے جنگیں کریں گے، فارس کے لوگوں سے جہاد کریں گے، ان یہودیوں مکاروں کے خلاف جہاد کے لیے نکلیں گے، اس وجہ سے مدینہ جو ہے وہ بے آباد ہو جائے گا۔ مدینے کی بے آبادی اور ویرانی کس وجہ سے ہوگی؟ خروج الملحمہ، جنگوں کی وجہ سے ہوگی۔ وخروج الملحمہ فتح قسطنطنیہ، اور جو ملحمہ ہے، جنگیں ہیں، جنگوں کے لیے نکلنا ہے، وہ سبب بنے گا قسطنطنیہ کی فتح۔ یہ ملک شام، یہ علاقے، یہ بیت المقدس، یہ یروشلم، یہ ایلیا، یہ سارے کے سارے علاقے مسلمان جذبہ جہاد اور عمل جہاد کی وجہ سے فتح کر لیں گے۔ وفتح قسطنطنیہ خروج الدجال، اور جب مسلمان یہ سارے علاقے فتح کر لیں گے، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ رومی، یہ فارسی، غیر مسلم ریاستیں سب شکست خوردہ ہو جائیں گی، مفتوح ہو جائیں گی، اور مسلمان فاتح اور غالب ہو جائیں گے، اس وقت پھر دجال نکلے گا، اس وقت پھر دجال آئے گا، اور دجال کا ساتھ یہودی دیں گے، اور دجال کے خلاف امام مہدی لڑیں گے، اور دجال کے خلاف حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام لڑیں گے۔ اور یہ امام مہدی جو دجال کے خلاف لڑیں گے اور یہودیوں کے خلاف لڑیں گے، یہ امام مہدی کون ہے؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی
جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی اس پوری دنیا کا خلیفہ نہ بن جائے گا، اس پوری دنیا کا بادشاہ نہ بن جائے گا، ملکیت اس کے پاس ہوگی، یواتیو اسمہ اسمی، اس کا اور میرا نام موافق ہوگا، میرا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ یہ امام مہدی ہیں۔ پھر ابو داود کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، امام مہدی جو ہوں گے وہ میری نسل میں سے ہوں گے، میری اولاد میں سے ہوں گے، میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، من ولد فاطمہ، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل میں سے پیدا ہوں۔ ان کا نام اور ولدیت میرے نام اور ولدیت کی طرح محمد بن عبداللہ ہوگا۔ لیکن امام مہدی کے ظہور سے پہلے بھی فتنے آئیں گے، اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، لیکن ان کا نام بھی امام مہدی کے نام محمد کے ساتھ موافقت نہیں کرے گا، اور ان کی نسل بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، آپ کی ذریت میں سے، آپ کی اولاد میں سے نہیں ہوگی۔ ورنہ دعویٰ کرنے والے تو بہت سے آئیں گے، جس طرح جھوٹے مدعیان نبوت بھی دعویٰ کرنے والے آتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ تو آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی علاقے کا یا اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر کے نبی کہہ رہا ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو وہ امام مہدی بنا رہا ہوتا ہے، جس طرح مرزا کذاب نے بھی اپنے آپ کو مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، قادیانی نے، جس کے پیچھے ایک پوری کی پوری قادیانیت کی ذریت ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن یہ سارے دعوے جھوٹے ہوں گے۔ کس وجہ سے جھوٹے ہوں گے؟ کہ ان کا پیدائشی نام محمد نہیں ہوگا، ان کی نسل اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے نہیں ملے گی، بعد میں اپنا نام محمد رکھیں گے، بعد میں اپنے آپ کو مہدی کہیں گے، اور وہ حقیقت میں امام مہدی نہیں ہوں گے۔ جس طرح شیعہ مذہب کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ مہدی منتظر ان کا 12واں امام ہے، وہ ایک غار میں چھپا ہوا ہے، اس کے پاس اصل قرآن موجود ہے، جب اس کے 12,000 پیروکار آ جائیں گے تو پھر وہ غار میں سے نکلے گا، اوریجنل اور حقیقی اور اصل قرآن لے کر آئے گا۔ تو یہ بھی ان کا دعویٰ۔ اس طرح بہت سے دعوے والے لوگ تو موجود ہوں گے، لیکن جس امام مہدی کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پیشین گوئیاں کی ہیں، وہ ایک ہی ہوگا، اور وہ بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں لوگوں سے بیعت لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یکون فی آخر امتی خلیفۃ، میری امت کے اس آخر دور میں ایک خلیفہ ہوگا، یحسن مال حسیا ولا یعدہ عدا، اتنا مال تقسیم کرے گا لوگوں کو کہ اس کو گنے گا بھی نہیں، شمار بھی نہیں کرے گا، اور کثرت کے ساتھ لوگوں کے اندر مال کو تقسیم کرے گا۔ تو یہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے۔ پھر مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے کہ یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ الغیث، اس امت کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کا خروج اور ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ امام مہدی کو پیدا فرمائے گا، یسقی اللہ الغیث، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے لوگوں پر بارشیں نازل کرے گا، وَتَخْرُجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، اتنی خوشحالی ہوگی، بارشیں ہوں گی کہ زمین کی پیداوار کثرت کے ساتھ نکلے گی، وَيُعْطِ الْمَالَ صِحَاحًا، اور وہ مال کو تقسیم کرے گا، وَتَكْسُرُ الْمَاشِيَةَ، یہ جانور، یہ ریوڑ، یہ گائے، یہ بھینسیں، یہ بکریاں، یہ جانور کثرت کے ساتھ ہوں گے، ریوڑوں کی صورت میں زمین پر، روئے زمین پر جانور ہوں گے،
اور وہ زمین پر 7 یا 9 سال تک امام مہدی جو ہیں وہ حکومت کریں گے، خلافت کریں گے، اور خلافت بھی کیسی ہوگی؟ عدل اور انصاف والی خلافت ہوگی، ظلم اور جور کو ختم کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا اہل السنہ کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت پیدا ہوں گے، 7 یا 8 یا 9 سال تک ان کی خلافت رہے گی، اور وہ روئے زمین، پوری زمین کو اس طرح عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بھر دیں گے جس طرح روئے زمین پر اس وقت ظلم اور جور ہے۔ پھر ان کے زمانہ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جن کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تھا۔ یہ خلیفہ برحق ہوں گے، ان کی خلافت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی امام ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی کروائیں گے، اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر اپنے لشکر کو لے کر دجال کے خلاف جہاد کے لیے نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر امام مہدی بھی دجال کے خلاف جہاد کے لیے نکلیں گے، حتیٰ کہ دجال کو قتل کر دیں گے۔ اور اس وقت دجال کے پیروکار یہ یہودی ہوں گے، یہ یہودی بھی دجال کے پیروکار ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے سروں پر سبز رنگ کی پگڑیاں بندھی ہوں گی، وہ بھی دجال کی پیروکاری کریں گے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا، امام مہدی کی خلافت کے اندر وہ زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ اس طرح بھر دیں گے، کما ملیت جورن و ظلمن، جس طرح زمین اس وقت ظلم اور نا انصافی کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ یملک 7 سنین، 7 سال وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حالات ایسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں، آج بن جائیں، 5 سال بعد بن جائیں، یا 10 سال بعد بن جائیں۔ یہ حالات جنگوں کے حالات ہیں، غزوہ ہند کے حالات ہیں، یہ امام مہدی کے ظہور کے حالات بن رہے ہیں، یہ دجال اور یہودیوں اور رومیوں اور فارسیوں کے خلاف جہاد کے حالات بن رہے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے۔ اور ایسے وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک مسلمان اور مومن کو ایمان کی حفاظت کی، کیونکہ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتان من امتی، میری امت کی 2 جماعتیں احرزہم اللہ، اللہ نے ان کو من النار جہنم سے بچا لیا ہے۔ اصابت تغزو الہندہ، ایک وہ جماعت جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی، جہاد ہند کرے گی، ہندوؤں کے خلاف جہاد کرے گی۔ وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ایک وہ لشکر ہوگا، وہ مجاہدین کا، وہ اسلامی فوج کا لشکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف لشکر کشی کرے گا اور جہاد کرے گا۔ یہ 2 جماعتیں ایسی عظیم جماعتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر لیا، اور اللہ نے جہنم سے ان دونوں جماعتوں کو بچا لیا۔ تو جنگوں کا ماحول بن رہا ہے، کہیں ہنود اور یہود اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں، کہیں یہود و ہنود کا اسلام کے مقابلے میں گٹھ جوڑ ہے، کہیں ہنود و یہود اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے آئے دن مسلمانوں کے اوپر، اسلامی ریاستوں کے اوپر، اسلامی شاعر کے اوپر، اسلامی تعلیمات کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ مسلمان ایک گروہ، ایک لشکر کی صورت میں ان کے خلاف جہاد کی صورت میں میدان عمل میں آ جائے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب امام مہدی ہوں گے تو ان کا ساتھ دینے کے لیے لوگ نکلیں گے، اور ایک روایت میں ہے کالے جھنڈوں والے خراسان کے علاقے سے نکلیں گے، لا یردھا شیء، ان کو کوئی چیز روک نہیں سکے گی، حتیٰ کہ وہ خراسان کے علاقے سے نکلتے ہوئے امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے فلسطین میں، ملک شام میں، ایلیا میں، بیت المقدس میں جمع ہوں گے، اور بیت المقدس میں جا کر اپنی فتح کے جھنڈوں کو گاڑ دیں گے۔
اس وقت تو بیت المقدس مفتوح ہو چکا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے۔ غزہ کی پٹی پر 80,000 کے قریب لگ بھگ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے وہاں پر مسلمانوں کی بے بسی کو، بے حسی کو، بے غیرتی کو اور ایمان کی کمی کو دیکھتے ہوئے قبضہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ پیشین گوئیاں، مسند احمد کی حدیث ہے، اذا رأیتم الرایات السود، کہ جب تم کالے جھنڈے والی جماعتوں کو دیکھو، قد جات من قبل خراسان، وہ خراسان سے نکلیں۔ خراسان میں یہ افغانستان کا بھی علاقہ آتا ہے، یہ پاکستان کا جو مالاکنڈ کی علاقے کی تصویریں ہیں یہ بھی وہاں پہ آتی ہیں، ترکی کے کچھ علاقے بھی خراسان میں آتے ہیں۔ تو یہ لوگ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے نکلیں گے، فَأْتُوهَا، فرمایا تم ان کے ساتھ مل جانا، فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، اسی لشکر میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی بھی ہوگا، امام مہدی بھی اسی لشکر میں ہوگا۔ اور مستدرک حاکم اور مسند احمد کے اندر جو حدیث ہے، یجتمع الیہ 313 رجلا مثل عدت اہل بدر، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 313 بندے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، 313 بندے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ نظر آتا ہے کہ 313 لوگ جو اہل بدر کی تعداد ہے، بدر والوں کی تعداد کے برابر جو امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ اس وقت بیعت ہوگی جب بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان وہ بیعت لیں گے، تو سب سے پہلی بیعت کے وقت تعداد امام مہدی کے ساتھیوں کی 313 ہوگی، ورنہ بعد میں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کے لشکر کی تعداد 12,000 ہوگی۔ لیکن یہاں بھی پھر سوچنے والی بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو 1.5 ارب سے زیادہ ہے، 1.25 ارب ہے، تو امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے صرف 12,000 ہوں گے، بالکل 12,000 ہی ہوں گے، سارے ساتھ نہیں دیں گے، مسلمان بھی ان کو تسلیم نہیں کریں گے، مسلمانوں سے بھی ایسی کثیر تعداد موجود ہوگی جو امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گی۔ جس طرح آج دیکھ لیں حالات، 57 اسلامی ملک ہیں، 1.5 ارب سے زائد اسلامی ملکوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہے، حیکمی قوتیں ہیں، اور تیل کی جناب تیل اور مال و دولت کے خزانوں سے فراوانی بھی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ملک شام میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اس امریکہ اور اسرائیل اور ان یہودیوں کے خلاف برسر پیکار ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ، کتنے ملک، کتنی حکومتیں ہیں، کتنی فوجیں ہیں، کتنے لشکر ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح امام مہدی علیہ السلام جب لوگوں سے بیعت لیں گے تو وہ بیعت کوئی مال دولت کی بیعت نہیں ہوگی، وہ بیعت کوئی اقتدار کی بیعت نہیں ہوگی، امام مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی وہ بیعت جہاد کی بیعت ہوگی، یہودیوں کے خلاف لڑنے کی بیعت ہوگی، رومیوں اور فارس کے خلاف لڑنے کی بیعت ہوگی، ان عیسائیوں کے خلاف لڑنے کی بیعت ہوگی۔ اس لیے ایک حصہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب امام مہدی بیعت لیں گے تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں، اور لوگوں سے مراد مسلمان ہیں، مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ایک حصہ تو امام مہدی کی بیعت ہی نہیں کرے گا، ایک حصہ بیعت کا انکار کر دے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، جو امام مہدی کی بیعت کا انکار کر دے گا ان کے اندر رتی بھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جی ہم کیوں لڑیں؟ آج نہیں ہے، ہمارے کاروبار، ہماری معیشت، ہماری اکانومی، ہم امریکہ کے دیندار، ہم امریکہ کے لیندار، وہ ہمارا والی وارث، ہم وائٹ ہاؤس کے طواف کرنے والے، ہم ڈالروں کے پجاری، اور بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے مشیر بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جی ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں، فلسطین کا ساتھ دینے میں ہمارے مفاد نہیں ہیں، ہمارے مفاد جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم امریکہ کی دشمنی کو نہیں لے سکتے۔ اور ایک بندے نے پچھلے دنوں
قومی اسمبلی کے اندر غزوہ ہند پر تقریر کی، اور اسی بندے کی جماعت نے غزوہ ہند کی احادیث کو مذاق بنایا اور اس بندے کا مذاق اڑایا گیا، یہ غزوہ ہند کی باتیں کرتے۔ یہ ایسے عجیب معاملات ہیں، ایسی بے حسی اور بے غیرتی ہے ان دجالوں کے اندر، ان حکومتوں کے اندر، ان وزراء اور مشراء کے اندر، اور یہ اسلامی حکومتوں کے وزراء اور مشراء ہیں اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے۔ میرے بھائیوں، غزوہ ہند ہونا ہے، دجال کے خلاف مسلمانوں نے لڑنا ہے، یہودیوں کے خلاف لشکر کشی ہونی ہے، یہ بیعت لی جانی۔ حالات ایسے بن رہے ہیں، جنگوں کے اور ملاحم کے حالات، اور قرب قیامت محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو پیشین گوئیاں کی تھی وہ پیشین گوئیاں پوری ہونی ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ باتیں بیان فرمائی نا، امام مہدی کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں، دجال کے قتل کے بارے میں، یہودیوں کے قتل کے بارے میں، یروشلم ایلیا بیت المقدس کے فتح ہونے کے بارے میں، اور حضرت معاذ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپا کے فرمایا تھا، معاذ جس طرح تیرا یہاں بہنا بیٹھنا حق سچ اور ثابت ہے، اسی طرح یہ ساری باتیں حق سچ اور ثابت ہوں گی۔ مسئلہ تو ہمارے ایمانوں کا ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کیا ان دجالوں کے ساتھ مل کر، یا ان اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی اپنے دل میں محبتیں بٹھا کر، اپنے ہم نے سیاسی پنڈت بنائے ہوئے ہیں، ان سیاسی پنڈتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان سیاسی پنڈتوں کو، دجالوں کو اپنا ہم نے مرشد بنایا ہوا ہے۔ کوئی کسی سیاسی جماعت کے پیچھے تو کوئی کسی سیاسی جماعت کے پیچھے ہے۔ ہمارا من پسند جو لیڈر ہے وہ اسلام کی توہین کر دے، نہیں جی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ ہے۔ دوسرا کر دے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کا یہ مطلب نہیں، وہ ہے۔ گویا کہ ہم نے ان کی چوکیداری اور رکھوالی کے لیے اور ان کی وکالت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک سارا دن فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر سارا دن ان کی دلالی کرتے ہیں، ان سیاسی پنڈتوں کی جناب صفائی پیش کرتے ہیں، اور ان کو اسلام کا پتہ نہیں کیا کیا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جن بدبختوں کو بیچاروں کو کلمہ نہیں آتا، سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے ترجمے نہیں آتے، جن کو ایمان کی جزئیات کا پتہ نہیں، جن کو عقیدہ توحید کی جزئیات کا پتہ نہیں، ہماری نوجوان نسل سارا دن ان کی تشہیر کے لیے یہ یوٹیوب پر، یہ فیس بک پر، یہ واٹس ایپ اور ٹویٹر پر لگی ہوئی ہے، اور اپنے ایمانوں کی فکر سے عاری ہو چکی۔ اور جو جہاد کی بات کرتا ہے، عمل پیہم کی بات کرتا ہے، کفر کو مٹانے کی بات کرتا ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتا ہے، بیت المقدس کی آزادی کی بات کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ چھوڑو جی اس کو، آپ کیا کر لیں گے، ہم کیا کر لیں گے۔ حالات کے دھارے میں ڈلنا چاہیے۔ جنگیں معیشت کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، اکانومی کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، ہماری اکانومی بڑی کمزور ہے۔ اللہ کی قسم، جنگیں اکانومی کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی، ایمان کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں۔ 7 گنا بڑی طاقت ہندوستان مسلمانوں کو، پاکستانوں کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ اللہ کی قسم، جذبہ ایمان، جذبہ جہاد ہی ہے کہ آج 8 دن سے ان کی جرت نہیں ہوئی کہ قدم بھی آگے بڑھا سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے دوسری طرف ایمان کا جذبہ ہے۔ اسلام والے لوگ ہیں، یہ ایمان کی بنیاد پر جنگیں لڑنے والے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے پیروکار ہیں جو 313 بغیر تیر کمانوں کے اور تلواروں کے ہوتے تھے، اور 1000 کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دے دیتے تھے، اور اللہ ان کو فتح عطا فرماتا۔ ان سارے حالات میں ہماری ہمدردیاں کہاں ہیں؟ ایک سوال ہے، اور بڑا خطرناک سوال ہے کہ اگر حالات ایسے بن رہے ہیں، جنگوں کے حالات ہیں، اور 2 امتوں کے حالات ہیں کہ ایک طرف یہودیوں کی امت اور ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف ہندو ہیں تو ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف عیسائی ہیں تو ایک طرف مسلمان ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ملت، ایک جماعت بنا ہوا ہے۔ ان حالات میں ہماری ہمدردیاں کدھر؟
کیا ہمارے سروں پہ، ہمارے کانوں پہ جوں رینگتی ہے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں؟ ہماری محبتیں، ہماری ہمدردیاں دین اسلام کے ساتھ، غلبہ دین کے ساتھ، ہماری کوششیں اور کاوشیں دین اسلام کے غلبے کے لیے ہیں؟ ہماری کوششیں اور کاوشیں مسلمان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں؟ ہماری کوششیں اور کاوشیں اسلامی فوج اور اسلامی لشکر کے ساتھ ہیں؟ ہماری محبتیں مجاہدین کے ساتھ ہیں؟ ہماری محبتیں جہاد کے ساتھ ہیں؟ یا ہم بھی اسی طرح بس جی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بس اپنا کاروبار کرتے رہو، بیوی بچوں کے لیے روزی کماؤ، اس وقت رزق حلال بھی عین عبادت ہے، رزق حلال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اپنی پراپرٹیوں، کوٹھیوں، بنگلوں، مربوں، زمینوں کے لیے سارا دن کوشش اور کاوش ہے؟ اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے ہماری کوشش اور کاوش کتنی؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ امام مہدی جب بیعت لیں گے تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو امام مہدی کی بیعت لینے سے، ان کو بیعت دینے سے انکار کر دے گا۔ آپ نے فرمایا ان کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور دوسرا حصہ وہ امام مہدی کی بیعت کر کے ان کے ساتھ شامل ہو کے یہودیوں کے خلاف، رومیوں، فارسیوں اور دجال کے خلاف جہاد کر کے شہید ہو جائے گا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ روئے زمین کے سب سے افضل اور سب سے بہترین شہید ہوں گے، اور اسلام کا غلبہ ہوگا، بہترین شہید ہوں گے اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور یہ ایسے لوگ ہوں گے، تیسرے لوگ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ایمان کو پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے۔ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ رومی اور فارس کے لوگ آماق اور دابق میں اتریں گے۔ یہ آماق اور دابق ملک شام کے شہر حلب کے ایک طرف بستی ہے، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے دمشق سے، ملک شام سے اور مدینے سے لشکر روانہ ہوگا، جو اس وقت کے بہترین لوگوں کا لشکر ہوگا۔ یہ رومیوں سے جنگ کریں گے، 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، یہ سپر پاوریں ہیں، یہ جناب بڑی طاقتوں والے ہیں، پیچھے ہٹ جائیں گے، شکست ہو جائے گی۔ یہ توبہ بھی کریں گے تو اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسرا لشکر 1/3 حصہ ان کے خلاف جہاد کرے گا، جنگ کرے گا، اللہ ان کو شہادت دے گا اور وہ افضل ترین شہید ہوں گے۔ اور تیسرا حصہ لڑتے لڑتے فتح حاصل کر لے گا، اللہ ان کو فتح دے گا، اور کبھی بھی وہ اپنے ایمانوں کی وجہ سے پھر فتنے اور آزمائش میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ یروشلم میں، ایلیا میں، بیت المقدس میں فتح کے جھنڈوں کو گاڑ دیں گے۔ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہو جائے گا، پھر مال غنیمت تقسیم ہوگا، ان کی تلواریں، ان کا اسلحہ لٹک رہا ہوگا۔ اس دوران شیطان ان کے مجمع کے اندر آ کر چیخے گا، پکارے گا کہ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹو، تمہارے گھروں کے اندر دجال داخل ہو چکا ہے۔ تو وہ اس علاقے سے نکل کر واپس دمشق میں یا مدینہ المنورہ میں جب واپس لوٹیں گے تو پتہ چلے گا یہ شیطان کی بات تھی، فریب تھا، جھوٹ تھا، دجال داخل نہیں ہوا۔ لیکن جب وہ دوبارہ ملک شام میں پہنچیں گے تو پھر وہاں پر دجال نمودار ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرب قیامت جنگوں کا ذکر فرمایا، امام مہدی کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کا ساتھ دینے والے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اور صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سمیتم مدینۃ جانب فی البر و جانب فی البحر، تم نے ایک ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کی ایک جانب دریا خشکی ہے اور ایک جانب دریا ہے، تری ہے، پانی ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ دجال کے خلاف بنو اسحاق میں سے 70,000 لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، اور وہ اس شہر میں پہنچیں گے، نہ تلواروں سے نہ ہتھیاروں سے جہاد کریں گے، وہ مل کر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں گے تو شہر کا ایک حصہ سمندر میں گر جائے گا،
یہ ایمان ہوگا، یہ جذبہ ہوگا کہ اللہ ان کے ایمانوں کو اتنا مضبوط کر دے گا، ان کے جذبوں کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کی وجہ سے شہر کا ایک حصہ سمندر میں گر جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں جو غور و فکر کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کی بیعت کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے 3 گروہ ہو چکے ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ بیعت کرنے سے انکار کر دے گا، اور دوسرا گروہ بیعت کر کے اس کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا اور شہید ہو جائے گا۔ وہ روئے زمین کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، اور جو بیعت کا انکار کر دیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے، اور ان کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ وہ ایمانوں کی حفاظت اور ساری کی ساری کامیابی اور نجات قرآن و سنت پر عمل اور اسلام پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ جتنا قرآن و سنت پر عمل مضبوط ہوگا، اسلام کی تعلیمات، عقیدہ توحید کی مضبوطی ہمارے دل میں ہوتی جائے گی، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، منافقت سے یہ نفرت اور بیزاری ہوتی چلی جائے گی۔ اس قدر بندے کا ایمان مضبوط ہوگا، اس قدر اس کی ایمان کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی، اور وہ ایسے لوگوں میں شامل ہوگا جس کا ایمان بچا ہوا ہوگا، اور وہ دنیا آخرت میں نجات پا جائے گا۔ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے گا، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا، قرآن و سنت کو چھوڑ دے گا، کفر اور شرک پر چلے گا، بدعات اور خرافات اور شیطانی راستوں پر چڑھے گا، نہ اس کے پاس عقیدہ، نہ منہج ہے، نہ نظریہ ہے، تو پھر اس کا ایمان اسے برباد کر دے گا، اور ایمان بھی ضائع ہوگا، اور دنیا آخرت میں بھی وہ ناکام اور برباد ہو جائے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، دنیا کے ہر فتنے سے بچنے کے لیے صرف اور صرف ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، قرآن و حدیث کا راستہ ہے، اسلام کی تعلیمات کا راستہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ کی سنت کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چلیں۔ عقیدے کا معاملہ ہے، طریقے کا مسئلہ ہے، عبادات یا عبادات کے طریقے کا مسئلہ ہے، وہ ہر معاملے میں اسلام، دین، قرآن، حدیث ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک سمیت اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کافروں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو اللہ میلی آنکھ سے اس ملک پاکستان کی طرف دیکھنے والوں کو تباہ و برباد کر دے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔